بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان حسین۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو خطے میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اس کا ایک ایک پہلو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلگام حملہ کس نے کیا؟ پاکستان پر الزام کیوں لگا؟ اصل مجرم کون ہے؟ پاک بھارت جھڑپوں میں کون جیتا کون ہارا؟ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا تیسرا رابطہ، جنگ بندی برقرار۔ آخر میں چین نے بھارت پر وہ کاری ضرب کیسے لگائی جس سے مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے؟ سب کچھ آج کے خصوصی ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پہلگام حملے کی۔ ناظرین، پہلگام حملے کے فوراً بعد بھارت کی طرف سے روایتی انداز میں انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھائی گئی۔ میڈیا نے طوفان مچایا، مودی سرکار نے خوب سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آخرکار سچ سامنے آ گیا۔ سینئر صحافی ہیں پاکستان سے سہیل وڑائچ، جنہوں نے انکشاف کیا ہے، وہ بھارت کے پورے بیانیے کو ہلا کر انہوں نے رکھ دیا ہے۔ ان کے مطابق غیر جانبدارانہ بین الاقوامی انکوائری کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ مطلب اس دوران جو ہے وہ کچھ بین الاقوامی ایجنسیاں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی ایک انکوائری کر رہے تھے خفیہ طور پہ، اور ان میں پاکستان کو مکمل طور پر بری الذمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس انکوائری رپورٹ میں جو کہا گیا ہے، یہ انکوائری کسی ایک ملک نے نہیں بلکہ کئی عالمی طاقتوں نے کروائی ہے، اور رپورٹ پاکستان اور بھارت دونوں کو فراہم کی گئی ہے۔ اب ذرا رپورٹ کا کچھ خلاصہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ منصوبہ بندی جو کہا جا رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق یہ طالبان نے کی ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق پہلگام حملہ افغانستان میں موجود ان طالبان گروپوں نے کیا جو اس وقت پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان نے حالیہ دنوں میں ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف سخت کارروائی کی، درجنوں دہشت گرد مارے۔ طالبان کو جب لگا کہ ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے کشمیر میں موجود اپنے پرانے نیٹ ورکس کو دوبارہ متحرک کیا، اور یوں پہلگام حملے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کا جو مقصد تھا وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھیڑنا، تاکہ پاکستانی فوج کی توجہ مغربی سرحد سے ہٹ جائے اور طالبان کو سانس لینے کا موقع ملے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق یہ رپورٹ بین الاقوامی رائے عامہ کے لیے ایک چشم کشا حقیقت بن کر سامنے آئی ہے، اور اس سے پاکستان کا موقف نہ صرف مضبوط ہوا بلکہ بھارتی بیانیہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ رپورٹ مودی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کی جنگی جنون اور الزام تراشی کی سیاست کو منہ کی کھانی پڑی ہے اس رپورٹ کے بعد۔ اب عالمی سطح پر یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ اس بار پاکستان کا کردار دفاعی رہا اور الزامات بے بنیاد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی آ رہی ہے اور جنگ بندی کی طرف پیش رفت کی جا رہی ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ حالیہ پاکستان بھارت جھڑپ کی، جو ماہرین کے مطابق پچھلی نصف صدی کی سب سے بڑی لڑائی تھی، اور وہ دو ایٹمی ممالک کے درمیان جو ہے وہ ہوئی ہے۔ 4 دن تک دونوں جانب سے ڈرونز، میزائل، فضائی حملے اور ایئر بیسز پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اچھا، دونوں ملکوں نے بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن یہ نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹلائٹ تصویریں جو ہیں وہ جب منظر عام پر آئی ہیں وہ کچھ علیحدہ کہانی سنا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کہتا ہے کہ حملہ اگرچہ درست اور ہائی ٹیک تھے مگر نقصان محدود رہا ہے۔ پاکستان کے مطابق بھارت کے کئی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا، لیکن بھارت نے صرف 4 بیسز پر محدود نقصان تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح بھارت نے پاکستان کے متعدد عسکری ٹھکانوں پر حملہ کیا جن میں کچھ واضح اہداف تھے۔ اچھا، بھولاری ایئر بیس کراچی سے 100 میل کے فاصلے پر، یہاں ایک ایئر کرافٹ ہینگر کو نشانہ بنایا گیا۔ تصویر میں تباہی صاف دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو خبر پڑھ کے جو ہے وہ سنا رہا ہوں۔ نور خان ایئر بیس کے بارے میں کہا گیا کہ راولپنڈی کے قریب جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے جڑا علاقہ ہے، یہاں حملہ مودی حکومت کا سب سے نازک اقدام تھا۔ رحیم یار خان ایئر بیس 10 مئی کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ رن وے غیر فعال ہے۔ سرگودا ایئر بیس پنجاب میں واقع ہے، جہاں رن وے کے 2 حصوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے ادھمپور سمیت کم از کم 2 درجن بھارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوجی کے اہل خانہ نے ادھمپور پر ایک ہلاکت کی تصدیق بھی کی، لیکن 12 مئی کی سیٹلائٹ تصویر پر نقصان نظر نہیں آتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ معلومات محدود اور غیر واضح ہے۔ ناظرین، یہ جو ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں جو زیادہ نقصان ہے وہ پاکستان کا ہوا ہے،
اور ان کے پاس جو سیٹلائٹ پکچرز ہیں جو انہوں نے اپنی سٹوری میں بھی دی ہوئی ہیں، 3 ان کے صحافیوں نے یہ سٹوری مل کے کی ہوئی ہے، اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیٹلائٹ جو ہے وہ ان کی تصاویر جو ہیں وہ تو ان کو مل گئی ہیں، لیکن بھارت کی کچھ سیٹلائٹ تصویریں جو ہیں وہ ان کو نہیں ملی ہیں۔ اچھا، بھارت نے 5 فوجیوں کی ہلاکت کو تسلیم کیا ہے، جبکہ پاکستان نے بھی تسلیم کیا ہے کہ 11 فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تاہم بھارت کو سب سے بڑا نقصان اپنے طیارے کی تباہی میں ہوا ہے۔ حکومت نے تعداد نہیں بتائی، مگر سفارتی ذرائع کے مطابق کم از کم 2 اور ممکنہ طور پر زیادہ طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ جیسے پاکستان جو ہے 5 یا 6 ایئر کرافٹ ان کے مار گرانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ نیو یارک ٹائم کی سٹوری تھی، جو کہ مطلب میرے اندازے کے مطابق یہ انہوں نے مکمل ریسرچ نہیں کی تھی، ان کی ریسرچ جو ہے وہ نامکمل ہے، کیونکہ پاکستان نے کوئی حقیقت، کوئی چیز نہیں چھپائی ہے۔ چاہے نور خان ایئر بیس پر اٹیک ہوا ہے یا جہاں پہ بھی اٹیک ہوا ہے، پاکستان نے اس کو مکمل طور پہ تمام دنیا کو بتایا ہے۔ جتنی شہادتیں سیویلین ہوئی ہیں، فوجی ہوئی ہیں، جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، پاکستان نے وہ تمام حقیقت جو ہے وہ دنیا کو بتائی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ بھارت نے بہت ساری چیزوں کو چھپایا ہے۔ بھارت اپنے شہداء کا بھی نہیں بتا رہا، اپنے ایئرکرافٹ کا بھی نہیں بتا رہا۔ اسٹارٹ میں تو وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ ان کا رافیل طیارہ گرا ہے۔ جب دنیا نے ماننا شروع کر دیا، فرانس نے مان لیا کہ ہمارا رافیل جو ہمارا بنایا گیا تھا وہ گر کے تباہ ہوا ہے، اس کے بعد بھارت نے جو ہے وہ مانا ہے۔ تو اسی طرح سہیل وڑائچ صاحب کی جو سٹوری تھی کہ افغانستان سے یہ پہلگام پہ حملہ کیا گیا ہے، تو یہ ان کی اپنی ایک سٹوری تھی، ان کا اپنے سورسز تھے۔ ہم اس پہ کچھ خاص تبصرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر کسی کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو ہے اس کی باقاعدہ ایک تحقیقات ہو رہی تھی، اور جو کاپیز جو ہیں وہ دونوں ممالک کو دے دی گئی ہیں۔ تو ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن بظاہر مجھے کچھ اس طرح نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 مئی کو جب یہ حملہ نہیں ہوا تھا، 12 اپریل کو پہلگام حملہ ہوتا ہے، 3 مئی کو طالبان کے ایک اہم رہنما جو ہیں وہ بھارت جاتے ہیں، 6 مئی کو حملہ ہوتا ہے۔ اب ان کی کڑیاں جو ہیں وہ آپ خود ہی جوڑ لیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی کڑیاں جوڑ کے آپ کو بتائیں تو وہ بھی ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اچھا، ڈی جی ایم اوز کی جو ہے وہ میٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کی ڈی جی ایم اوز کے درمیان تیسرا رابطہ ہو چکا ہے۔ میجر جنرل کاشف عبداللہ اور لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور دونوں نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ رابطہ جو ہے وہ امریکہ اور دیگر سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس وقت خطے کو امن کے لیے ایک مثبت اشارہ بھی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس پیش رفت پر جلد میڈیا کو بریفنگ بھی دیں گے۔ اب اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو چین نے ایک اقدام اٹھایا ہے اور بھارت اندر سے ہل کے رہ گیا ہے۔ اس دھچکے کی طرف جو چین نے بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی ایک دھچکا دیا ہے، بھارتی جارحیت کے فوراً بعد چین نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے۔ یہ ایک چھوٹا اقدام نہیں ہے۔ اروناچل پردیش کا نیا نام جو ہے زانگنان دے کر باضابطہ طور پر اپنا علاقہ چین نے قرار دے دیا ہے۔ چینی وزارت سول افیئرز نے 27 مقامات کے نئے چینی نام جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، جن میں 15 پہاڑ، 5 رہائشی علاقے، 4 درے، 2 دریا اور 1 جھیل جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، چین کا موقف بالکل واضح ہے کہ زانگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی طور پر چین کا حصہ ہے۔ یہ اقدام بھارت کے لیے بہت بڑی سفارتی شکست ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ پہلے ہی پاکستان کے ساتھ عسکری جھڑپ کا سامنا کر رہا ہے۔ اچھا، دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی تازہ پوزیشن نے مودی سرکار کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارت اب خطے کے تمام پڑوسیوں سے بگاڑ چکا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چین ہو، نیپال ہو یا بنگلہ دیش ہو۔ اس پر ماہرین کہتے ہیں کہ مودی حکومت کی پالیسی نے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، خطے میں بدلتی صورتحال بتا رہی ہے کہ جنگ اب کوئی آپشن نہیں رہا۔
پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ دفاع کرے گا، الزامات کو مسترد کرے گا اور عالمی سطح پر اپنا سچ منوائے گا۔ دوسری طرف بھارت کو اپنی جنگی، سیاسی اور مہم جوئی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ورنہ چین اور پاکستان جیسے پڑوسی اس کے لیے مستقل سفارتی اور عسکری چیلنج بنے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پوری جھڑپ پر ایک الگ تفصیلی جائزہ کریں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں فیضان حسین، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔